ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله. لا बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मोअज़्ज़ज़ात, सामियात, माओ बहनों,
پچھلے جمعے میں ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی موت اور زندگی پہ، کہ ہر بندے نے مرنا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ اب جانا کیسے ہے یہ اپنے آپ پہ منحصر ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض افراد پیدا ہوتے ہیں مومن، زندہ رہتے ہیں مومن اور مرتے ہیں مومن۔ بعض ایسے افراد ہیں جو پیدائشی مومن ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں مومن، اور موت کفر پہ آتی۔ اور بعض ایسے ہیں جو پیدائش ہوتی ہے کفر میں، زندہ رہتے ہیں کافر اور مرتے ہیں کافر۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جو پیدائش ہوتی ہے کفر کی، رہتے کافر ہیں، اور موت ایمان والی ہوتی ہے۔ اللہ پاک موت ایمان والی عطا فرمائے۔ موت کے بعد سب سے اہم جو کام ہے وہ ہے غسل دینا، اور غسل کے بعد کفن دینا۔ یہ میت کا حق ہے ہر مسلمان پہ۔ اگر گھر والے کفن نہ دے سکیں تو محلے والوں کی، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہ کر سکے پھر پنچایت، حکومت عدالت کرے گی۔ مسلمان ان کی عزتیں اور ان کی جانیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، حکومت اس کی سرپرست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی ولی نہیں تو پھر عدالت اور حکومت اس کی ولی ہے، سرپرست۔ اچھا کفن، اچھا کپڑا، جو ہم آخری لباس اپنے کسی بھائی، کسی بہن کو، پیارے کو دیتے ہیں، وہ اچھا ہونا چاہیے، نکما کپڑا نہ ہو۔ جیسے زندگی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا لباس پہنے یا پہنائیں، ایسے ہی مرنے کے بعد تعلق تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے تو بیٹا ہی رہے گا، بیوی ہے بیوی رہے گی، خامد ہے خامد رہے گا، اسی طرح ماں ہے، باپ ہے، وہ آپ کا وہی رہے گا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ جب بیوی مر جائے تو خامد اس کے چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ جی رشتہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ خامد مرے، بیوہ اس کی وہ ہوتی ہے، وارث اس کی بنتی ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے، خامد اس کا شوہر ہی رہتا ہے، اس کا وارث بنتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو بیماری ہے، یہ بند کر دیں جی، اگر جس میں آپ فوت ہوئے تو اس میں آپ کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ باہر سے آئے، اے عائشہ وا راسی، میرا سر، آپ کے الفاظ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سر میں تکلیف۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی، تجھے کیا غم ہے؟ تجھے میں غسل خود دوں گا، تیرا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ تو مرنے سے تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے، اس کی چارپائی اور جسم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ یہ معاشرے میں مشہور ہو گیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟
ایک میت کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کے جسم کی صفائی کی جائے گی۔ اگر جسم پہ گندگی ہے اس کو صاف کیا جائے گا، پھر اسے وضو کروایا جائے گا جیسے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے وضو کروائیں گے، پھر اس کے دائیں طرف کو پہلے دھویا جائے گا، پھر بائیں طرف کو دھویا جائے گا۔ مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن میں، عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، ایک عورت کے یہ چھاتی کے لیے، ایک عورت کے بالوں کے لیے، اور باقی 3 جیسے مرد کے ہوتے ہیں، یہ اس کا کفن ہوتا ہے۔ پھر یہاں جو رسومات ہوتی ہیں غسل کے موقع پہ، کفن کے موقع پہ، یہ من گڑت، فلاں کلمے پڑھنے ہیں، بیری کا پانی ہو یعنی پتوں کا، وہ آپ اس سے اس کو غسل دیں گے تاکہ کوئی میل کچیل ہے تو وہ دور ہو سکے۔ اسی طرح کافور لگایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی کہ آخری ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوحہ کرنا، کسی میت پہ نوحہ کرنا، نوحہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں گنگنا کے کوئی ایسے کلمات کہنا جس کا تعلق وہ ماضی کے ساتھ ہو، ہائے کہاں چھوڑ کے چلے گئے، اب میرا کیا بنے گا، اس قسم کے کلمات رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میت کو عذاب ہوتا ہے اگر اس پہ نوحہ کیا جائے۔ اگر رونے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا اللہ کی رحمت ہے، غبار نکل جاتا ہے، لوگ روتے ہی ہیں، جدائیوں پہ رویا ہی جاتا ہے۔ پیغمبروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں روئے ہیں، تقریباً 30 برس غالباً وہ اتنا جدائی میں روئے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ تو رونا یا اور بات، لیکن یہ وہاں نوحہ کرنا، آوازیں نکالنی، رسول فرماتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوتا ہے۔ محدثین ان کا نظریہ یہ ہے، خاص طور پہ اگر مرنے والا کہہ کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنا، پھر اس کو عذاب ہوتا ہے، آواز کم کرنا، پھر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر میت یعنی مرنے والا نہ کہے اور لوگ ویسے کریں تو پھر ان کو عذاب ہوتا ہے جو ایسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے دوہتڑ مارے، جس نے اپنے گریبان چاک کیے، جس نے کوئی جاہلیت کا بول بولا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، بعض اوقات بال اکھیڑے، غم کی کیفیت میں گریبان چاک کیا، کپڑے پھاڑے، اسی طرح چارپائیاں الٹی کر دیں، یہ غم کی کیفیت ہے، یا پھر جی چارپائی پہ نہیں سوئیں گے، غم کی کیفیت ہے۔ ایسے کلمات جو آدمی کے لائق ہی نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں مومنوں کو جو مصیبت بھی پہنچے اس میں یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ بے شک ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک مومن کے شایان شان یہی کلمہ ہے، میری زندگی، مرنے والے کی زندگی وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس مرے ہوئے کو اٹھا دے اور مجھ زندہ کو مار دے اس کے اختیار میں۔ جب یہ کیفیت ہے تو کسی کے جانے پہ اتنا غم کرنا کہ آپے سے باہر ہو جائے، غم مجھے پتا ہے کہ جب کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو آدمی کی کیفیت کیا بنتی ہے، آدمی دماغ کئی معوف ہو جاتا ہے، کئی بار آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، غم کی کیفیت سے دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، اور مسئلے بنتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صبر کرے۔ حضرت رسول کریم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، امیر حمزہ لوگ کہہ دیتے ہیں، حضرت حمزہ ان کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ان کے جسم کو بگاڑا گیا، شہادت کے بعد کلیجہ باہر نکالا گیا،
ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ تو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ تو صبر نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا جی مجھے صرف چہرہ دکھا دیں میں صبر کر لوں گی۔ تو آپ نے بھی اپنے آپ پہ قابو پایا، آپ کی پھوپھی جو تھی حضرت حمزہ کی بہن، انہوں نے بھی اپنے آپ پہ قابو پایا۔ مومن کے یہی لائق ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو آپ یہی سمجھیں کہ اللہ کو ایسے ہی منظور ہے، اور اللہ کی منظوری میں میری منظوری، یعنی جو اللہ کو چاہے وہ مجھے منظور ہے۔ میرا پیدا کرنے والا اس کو بہتر پتا ہے، نہ پوچھ کے مجھ سے پیدا کیا، نہ مجھ سے پوچھ کے زندہ رکھا، نہ مجھ سے پوچھ کے کسی کو مارا۔ تو میرا اور آپ کا دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ پہ شاکر رہنا چاہیے۔ آپ کو اللہ کا فیصلہ اچھا لگے، آپ کو اللہ کا فیصلہ برا لگے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ کچھ اور وقت مل جاتا، آپ کو یوں محسوس ہو کہ کچھ اور ٹائم مل جاتا، یہ اور بات ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، بہترین پلانر، بیسٹ پلانر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی نظام چلانے والا نہیں، اس کو بہتر پتا ہے کس وقت زندہ رکھنا ہے، کس وقت مارنا ہے۔ تو پھر اس وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا یہ مومن کے شیوا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ جنت دیتا ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ جنت دیتا ہے۔ آپ کا ایک ننھا صحابی تھا، 13 برس سے کم عمر تھی، چھوٹی عمر میں جب غزوہ بدر ہوا تو وہ جنگ دیکھنے چلا گیا، یعنی مدینے والوں کے ساتھ جنگ دیکھنے چلا گیا۔ تو باہر کھڑا تھا، اجنبی تیر آ کے لگا، یا مسلمانوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے۔ حارثہ اس کا نام تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کون سا جنگ میں شہید ہوا ہے؟ یہ تو دیکھنے گیا تھا، وہاں شہید ہوا ہے۔ اس کی ماں ام حارثہ وہ آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو دنیا سے میرا بیٹا چلا گیا کم عمری میں، اور دوسرا اوپر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا شہید ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر میرا بیٹا اللہ کی جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، وگرنہ میں بہت بیل کروں گی، بہت نوحہ کروں گی۔ فرمایا اے ام حارثہ، جنت کوئی ایک نہیں ہے، جنت میں کئی جنتیں ہیں، جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ تیرا بیٹا تو اللہ کی فردوس اعلیٰ میں ہے، جنت الفردوس میں۔ تو یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اچھی موت دے، اللہ ایمان والی موت دے، اللہ ایسی موت دے جس موت کو اللہ پسند کرے، اس سے ملاقات اس کا وقت آئے۔ اور مومن کبھی اللہ کی ملاقات سے نفرت نہیں کرتا، موت سے ڈرنا یہ مومن کے شایان شان نہیں۔ مومن ایسی موت کی تمنا کرے، اے اللہ ایسی موت جس سے میں تجھے پسند آئے، ایسی موت نہ ہو کہ میرا مولا ناراض ہو جائے۔ آدمی جتنا بھی خوشحال کیوں نہ، تو اس موقع پہ اس کا کفن، اس پہ صبر، اور پھر جنازہ، یہ چارپائی اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ یہ کلمہ شہادت زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے اس کو کیا پتہ ہے۔ اصل میں ہم ہندوؤں میں رہے، وہ بھجن پڑھتے تھے، ویدیں گاتے تھے، مردوں کو اٹھاتے ہوئے جب ان کو جلانے کے لیے لے کے جاتے، تو ہم نے سمجھا کہ وہ وید پڑھتے ہیں، ہم اچھے کلمات کہتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں۔ یہ جو قرآن خوانی یہ بھی وہیں سے چلی ہے کہ وہ اپنی ویدیں پڑھتے، اور ہم نے مقابلے میں کہا کہ قرآن تو اچھا ہے، پھر قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ من گھڑا چیزیں دین کا حصہ نہیں ہوا کرتی، آپ جتنا مرضی اس کی اچھی صورت کر لیں۔ ذہن میں رکھ لیں، دن میں 5 نمازیں، کوئی کہے جی میں نے 6 پڑھنی، فرض کر کے پڑھنی، حالانکہ اس میں رکعات زیادہ ہو جائیں گی، اس میں قیام بڑھ جائے گا، اس میں آپ کے سجدے ہو جائیں گے، اس میں آپ کے رکوع ہو جائیں گے۔ آپ بے شک اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ آپ ثواب کی نیت سے دین میں نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کلمہ شہادت والی جو چیز ہے،
یہ کسی بھی روایت میں کسی بھی صحابی سے، رسول کریم سے، کسی اور سے ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا جاتا ہے۔ پھر جنازہ پڑھتے ہوئے، جنازہ رکھ کے آپ مرد ہو تو اس کے سر کے برابر، عورت ہو اس کے جسم کے برابر، یعنی چھاتی کے برابر، پیٹ کے برابر، مرد کے سر کی طرف امام جو ہے، یعنی میت رکھی ہوئی ہے تو مرد کے سر کی طرف امام کھڑا ہوگا اس کے سامنے، اگر عورت ہے تو درمیان میں کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آیا۔ پھر عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، اس سے بھی پہلے نیت کر لیں۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے تو نیت ہوتی نہیں، زبان سے تو پھر ادائیگی ہے، جو آپ کے الفاظ، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ ایک بندہ جنازہ پڑھنے گیا ہے، پتہ ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے، تو دل میں ہوتا ہے، دماغ میں خیال ہوتا ہے۔ یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے۔ جیسے ہم روزوں میں کہ میں رات کو نویت صوم من رمضان، اس قسم کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے تو نہیں پڑھے، یہ الفاظ صدیق اکبر نے تو نہیں پڑھے، صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے، یہ من گھڑت پہلے اردو میں کہہ لیتے تھے، پنجابی میں، جب لوگوں نے اعتراض کیا پھر اس کی عربی بنا لی۔ جیسے یہ نماز کی نیت ہوتی ہے کہ جی منہ قبلہ شریف، پیچھے سے امام کے، نماز واسطے، عبادت واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور 2 رکعت یا 4 رکعت اللہ اکبر۔ یہ نیت اپنی طرف سے، زبان سے ادائیگی نہیں ہوتی، صرف نیت ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میں نے زور پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، یا جنازہ واسطے، دعا واسطے حاضر میت کے یہ پڑھا جاتا ہے مثلا جنازے میں۔ تو یہ الفاظ اپنی طرف سے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، آپ اچھا کر لیں، آپ برا کر لیں، دین میں اضافہ نہ کمی ہو سکتی ہے نہ ہو، وہ اللہ کو قبول۔ رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے، اچھی یا بری چیز ثواب سمجھتے ہو، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو امت محمدیہ سے تعلق نہیں۔ ہمارا قرآن شریعت تو مکمل ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ اسے پردہ کہہ لیں، آپ اسے کہہ لیں کہ برزخ میں ہے، آپ ان کو جو مرضی ان کے بارے میں آپ الفاظ بول لیں، یا آپ کہہ لیں اللہ کے پاس چلے گئے، سارا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد فرشتہ کبھی کسی پہ نہیں آیا، جبریل امین کبھی وحی لے کے نہیں آئے، آپ کے جانے کے ساتھ ہی شریعت مکمل۔ صرف اتنا ہے کہ آپ کے خلفائے راشدین، ان کا جو اقوال ہیں وہ چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین، جناب علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ چونکہ آپ کے انتہائی قریب رہے، ان سے جو فعل آ جائے، بلکہ کسی بھی صحابی سے فعل آ جائے جو صحیح سند کے ساتھ ہو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کیا جاتا ہے، کوئی امام کرتا ہو، کوئی مفتی کرتا ہو، کوئی خطیب کہے، کوئی مبلغ کہے، کوئی نیک کہے، کوئی بد کہے، دین صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی شریعت۔ ہمارا عجم کا دین وہ دین نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو رسمی دین ہے جو ہم رسمیں کرتے ہیں۔ پھر جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد جی کیا کرنا؟ جی ثنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہر نماز میں ثنا، دعائے استفتاح کہتے ہیں، اسے دعائے استفتاح کہ نماز کے شروع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے، اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کلام شروع، لوگوں سے کلام بند ہو گئی، حرام۔ کہا جی پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، حالانکہ سورہ الفاتحہ
سورہ الفاتحہ دعا بھی ہے، سورہ الفاتحہ نماز کا حصہ بھی ہے، سورہ الفاتحہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو۔ آپ امام کے پیچھے ہوں، آپ اکیلے ہوں، امام ہو مقتدی ہو، منفرد ہو، امام کے آپ اقتدا کر رہے ہیں، وہ جی قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن وہ آگے غور سے سننا چاہیے، تو آپ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک صورت پیش کرتا ہوں، امام امامت پہ ہے، باہر سے ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی صورت وہ دعا پڑھے گا کہ نہیں؟ پڑھے گا۔ وضو شروع کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں؟ پڑھے گا۔ کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھے گا کہ نہیں؟ پڑھے گا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے گا۔ امام قرات کر رہا ہے، ساتھ ملنا ہے، اللہ اکبر کہے گا کہ جب سب کچھ کہہ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ سکتا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، امام قرات کر رہا ہے، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھ سکتا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ لوگوں کے چکر دیے ہوئے فرقوں نے، ان مذہبوں نے، ان مجلسوں نے، ان راستوں نے، ان مذاہب نے دین میں ایسا رکھنا پیدا کیا، اور اسی لیے ہماری ایک دوسری سے بنتی نہیں۔ یہ فلاں فرقے کا ہے، اس کی بات نہ سنو، میں کہتا ہوں ہر ایک کی بات سنو، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیروی وہ کرنی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ کا فرمان جو اس پہ عمل ہوگا، اس کی پیروی۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے جنازہ ہے چاہے عام نماز ہے، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ نہیں معبود مگر اللہ، ہیں جی؟ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، رسول اللہ کا فرمان۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کامل نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر، تو لا نبیہ کے بعد مکمل نبی نہیں ہو سکتا، یہ ترجمہ ہے۔ لا نبیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ لا بھی وہی لا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے 1000 بار پڑھے۔ یہ تو ایسے ہی کہتے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا میں نے تو کئی مرتبہ پڑھی، میں نے تو کئی مرتبہ پڑھی۔ اب اپنے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کا سمجھے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو میں نے ایک رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں، کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے لازم کریں کہ جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس لیے کہ جنازہ بھی نماز، اور یہاں اعلان کیا جاتا ہے نماز جنازہ ہوگی، حالانکہ جنازہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 وہ چارپائی جس پہ مردہ ہو اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں، جو مردہ ہو اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں، میت جو ہے اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں، جس چارپائی پہ میت لیٹا ہو اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں، جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی جنازہ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلان یہ ہونا چاہیے کہ فلاں کا جنازہ پڑھایا جائے گا، یہ کہنا جی نماز جنازہ، یہ سمجھ نہیں آتی ہے، اصل میں عربی کی سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اعلان یہ ہو کہ فلاں فوت ہو گیا قضاء الہی سے یا رضاء الہی سے، تو اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ہمارے اعلان کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ نماز جنازہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کہیں جی ہم جنازہ پڑھائیں، پھر جنازے میں پہلے اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جائے، یعنی ثنا پڑھ لی، سورہ الفاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھ لی، قل هو اللہ شریف پڑھ لی،
چونکہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھا کر. پھر دوسری تکبیر کے بعد پھر درود شریف، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حضور اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگنی ہے، تو وہ چیز پڑھی جائے جس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. درود شریف کائنات کا واحد وظیفہ ہے. آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اے اللہ رحمت نازل فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پہ، ان کی آل پہ، ان کی اولاد پہ، اور جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کی آل اولاد پہ. اے اللہ برکت کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے ماننے والوں پر، اور جیسے تو نے برکت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں، ان کی آل اولاد. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. تو بہت بابرکت، حمید مجید، بہت تعریف کیا ہوا، بہت بزرگی والا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ صرف درود ہی پڑھتا ہے اللہ کوئی دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہنے دیتا. تو یہ ہم پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے ہم درود شریف. رسول کائنات کے، ہم کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، ان کی وجہ سے ہمیں رہنمائی ملی، ان کی ہدایت کی وجہ سے ہم تو قیامت کے دن بھی منتظر ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شفاعت ہمیں حاصل ہو. تو ان پہ درود یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پھر تیسری تکبیر کے بعد پھر دعائیں پڑھی جائیں گی. ہمارے کیا ہے جی، وضو کرتے ہوئے جنازہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بندہ لاہور سے چلتا ہے، سیالکوٹ سے چلتا ہے، فیصلہ آباد سے چلتا ہے کہ جی جنازہ پڑھنے جانا ہے، اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، ادھر جنازہ مکمل ہو جاتا ہے. کیوں جی ایسی بات؟ کوئی میرے بھائی جتنے بیٹھے بغیر کسی فرقہ پرستی کے، اگر میں بات غلط کر رہا ہوں کہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر وضو کرنے جاتے ہیں اور وضو مکمل نہیں ہوتا، یہاں جنازہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ اس کے لیے کیا کہنے آئے؟ جنازے کے بعد لمبی دعا کرنا کسی بھی حدیث سے نہیں. جو اصل چیز ہے جنازہ، اس میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں. اس میں صرف پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بس یہ پڑھ کے یہ کون سا جنازہ ہے؟ یعنی اگر آپ نے خاموشی، جنازہ دو طرح ہوتا ہے. آپ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، امام جو ہے امام آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے. لیکن کچھ پڑھا تو جائے، لوگوں کو بتایا جو تو جائے کہ جی یہ جب پڑھنا ہے. وہ آپ نے تو فاتحہ نہیں پڑھنے دی، یعنی فرقوں نے فاتحہ سے روک دیا، جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھنی. اب 70 پہ جاتے ہیں جی فاتحہ پڑھ لو، جہاں نہیں آئی وہاں لاگو کر دیا، اور 70 پہ فاتحہ کہیں نہیں آئی، 70 پہ دعا کہیں نہیں آئی، اس پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جو نہ کرے وہ منکر ہے، وہ جی مردود، وہ جی گستاخ، اور جہاں آئی ہے وہاں پڑھنے نہیں دینی. فرقوں کی ستم ظریفی دیکھیے، ان کا ظلم دیکھیے، یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو تفریق میں ڈال. تمام فرقوں سے توبہ کیجیے. جتنے فرقے ہیں کائنات میں اپنے بنائے ہوئے، میرے محمد کے دین کا کوئی فرقہ نہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے پیغمبر، جو لوگ دین کا تفرقہ کرتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، دین کو اپنے اماموں کے نام پہ رکھتے ہیں. لاہور والا اٹھا ہمارا امام جی، ملتان کا اٹھا ہمارا امام جی، بغداد کا اٹھا ہمارا پیر و مرشد، اجمیر کا اٹھا ہمارا پیر و مرشد، وہاں سہون کے اٹھے ہمارے پیر و مرشد، سندھ کا اٹھا ہماری سرکار، کراچی کا اٹھا ہماری سرکار، فیصل آباد کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور دین تو عربی ہے، دین محمد کریم کا ہے. جن کا مقبرہ، جن کا مزار، جن کی قبر، جن کا روزہ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، رسول اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ، جہاں اللہ نبی کو فوت کرتا ہے وہی قبر بناتا ہے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو میری قبر
اور میرے گھر کے میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، وہ تو دین تھا جو محمد کریم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اس پیغمبر کے دین کو ہم نے کیا سے کیا کر دیا۔ احناف کے نام پہ حنفی مذہب جی، شافی مذہب جی، حنبلی مذہب جی، مالکی مذہب جی، یہ بریلی، یہ دیوبندی، یہ آل حدیث، یہ وہابی، فلاں فلاں، یہ جی اہل تشیع، یہ جی شیعہ فرقہ، اسماعیلیہ، فلاں فلاں، ہمارا جھنڈا، ہمارا پاسبان، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا امام، ہمارا مفتی، ہمارا وائس، ہمارا مبلغ۔ دین ایک جو اللہ نے نازل کیا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، جو محمد کریم پہ نازل ہوا، محمد رسول اللہ کی احادیث جو بخاری مسلم ان کتابوں میں، اس کے علاوہ کوئی فقہ، کوئی سمجھ، کسی عالم کی سمجھ تو ہو سکتی لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ نکلیے ان فرقوں سے، آئیے قرآن حدیث کی طرف، آئیے کتاب و سنت کی طرف، آئیے اللہ رسول کی طرف، آئیے بنیے محمدی، آئیے اپنے آپ کو مسلم کہیے، اپنے آپ کو مومن کہیے۔ کسی کی تقلید جائز نہیں، کسی کو بڑا سمجھنا جائز نہیں۔ وہ علم کے امام، ابو حنیفہ علم کے امام، امام مالک علم کے امام، امام شافعی علم کے امام، احمد بن حنبل علم کے امام، امام بخاری علم کے امام، پیر عبد القادر جیلانی علم کے امام، دین کے امام صرف محمد رسول اللہ، ان کے علاوہ دین کا کوئی امام نہیں۔ آپ کی موجودگی میں کسی صحابی کی بات آئے وہ بھی چھوڑی جائے، آپ کی موجودگی میں رسول اللہ کی حدیث ہو، بڑے سے بڑے صحابی کو رد کیا جائے۔ دین میں صرف وقت میرے رسول کی ہے، میرے اللہ کی بات کی ہے، قال اللہ و قال الرسول، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، آپ کو نورانی چہرے نظر آتے، اس رنگ کا سفید ہونا نور نہیں ہوتا ہے۔ بلال حبشی کہاں لے کے جائیں گے؟ افریقہ کے لوگ نے کہاں جائیں گے؟ سفید رنگ ہونا یہ نور کی علامت نہیں ہے۔ نور یہاں داخل ہوتا ہے، اللہ کا دین یہاں داخل ہوتا ہے۔ وہ جی ہمارے مرشد بڑے نورانی، آپ کو کیا پتا ہے ان کے دل میں کیا رکھا ہے؟ کسی نے کسی کا دل چیر کے دیکھا؟ کسی کا دل چاک کر کے دیکھا؟ میرے بھائیوں، اگر نور کی بات ہے تو محمد رسول اللہ کے دین سے زیادہ نور کسی کا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امام غلط، ہم یہ کہتے ہیں کہ کمی سب میں ہو سکتی، ان اماموں میں بھی تھی، اس لیے کہ ان پہ وحی نہیں آتی تھی۔ اگر کمی نہیں ہے، اس کتاب اللہ میں نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، حدیث میں۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیے کہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اماموں سے کہیے، اماموں کو حدیث دکھائیے، میں حوالہ دینے کے لیے تیار، میں کتاب بتانے کے لیے تیار، حدیث دکھانے کے لیے تیار، صحیح حدیث کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ ہو تب بھی، کوئی اور نماز ہو، میرے رسول کا فرمان، میرے رسول مقدس کا فرمان ہے، حسنین کریمین کے نانا کا فرمان، علی المرتضیٰ کے سسر کا فرمان، صدیق اکبر کے داماد کا فرمان، ان کے فرمان کے علاوہ کسی اور کے فرمان کی کوئی حکم نہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر درود شریف پڑھا جائے گا، پھر دعائیں پڑھی جائیں گی جو رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ عافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ دعا پڑھنے کا بھی مزہ آیا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، اے اللہ اس کو عافیت دے، اے اللہ قبر میں جا رہا ہے، اے اللہ دفن کرنے جا رہا ہے، اے اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، اے اللہ ہم واپس جا رہے ہیں، اللہ تو خود سنبھال لے، اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک، اے اللہ تیرے سپرد میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے رشتہ دار، میرے پیارے، اے اللہ تیرے سپرد ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ اب قبر میں اتاریں گے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، آفے ہی اس کو عافیت دے، اے اللہ اس کو اس سے بہتر گھر عطا کر،
اے اللہ جہاں دنیا میں جس گھر میں رہتا تھا، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ ہم دنیا کی آگ سے بڑا ڈرتے، اے اللہ وہ آگ جو 69 آگیں ایک طرف ہو اور ایک آگ دوزخ کی ایک طرف ہو، اے اللہ اس آگ سے اس کو بچا دے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو آپ جنازہ کیا پڑھتے ہیں؟ اگر یہ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں مجھے بتائیے تو بعد میں دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو دعا ثابت ہی نہیں، جو بعد لمبی دعا کرتے ہیں، بعد میں جنازہ ہو گیا آؤ جی دعا کر، اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ جو اصل جہاں جنازہ پڑھنے آئے، جس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، وہ تو ہم نے مانگی نہیں۔ رسول اللہ یہ دعائیں پڑھ رہے تھے، ایک صحابی سن رہے تھے، تو اس صحابی نے کہا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، جس پہ رسول نے پڑھا نا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ، اور رسول جس کو کہہ دے اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس میرے صحابی کو بخش دے، اے اللہ میری اس صحابیہ کو بخش دے۔ اور جب رسول کہہ دے اور فرشتے گواہ ہو جائیں، اللہ قبول کر لے، صحابی کہتے ہیں آپ نے یہ دعا پڑھی تو میرا خواہش ہوئی کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، کہ آپ جنازے میں اس کے لیے دعا مانگیں جو آپ کے سامنے میت پڑی ہے۔ وہ آخری ملاقات جب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، میت ادھر پڑی ہے دعا ادھر شروع ہوتی ہے، من گھڑت اپنی طرف سے بنائی ہوئی، نہ اس کا ثبوت صحابہ میں، نہ اس کا ثبوت رسول اللہ میں، نہ اہل بیت میں، نہ تابعین میں۔ یہ میرا اور آپ کا اجمی دین ہے جو ہم نے بنایا، ہندوستان کا دین، ہندوستان کا دین بنایا ہوا میرے بھائیوں، عربی دین محمد الرسول اللہ کا دین، اس کی طرف آئے صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل دین ہے۔ پھر اس پہ یہ دعائیں پڑھ کے اور لمبی دعائیں، میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ یہاں وہ چھپوا کے لگائیں، لوگوں میں تقسیم کریں۔ آپ ضروری نہیں ہے کوئی عالم ہی جنازہ پڑھائے، آپ کے اپنے فوت ہوں تو آپ خود جنازہ پڑھائیں، خود آگے ہوں، اس لیے کہ جو درد آپ کو ہوگا اور جس درد سے آپ وہ دعائیں پڑھیں گے کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ میری والدہ، میرا والد، میرے دوست، میرے پیارے، میرا بیٹا، میرے رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے جو سب سے قریبی ہو وہ جنازہ پڑھے۔ چیچا وطنی کا واقعہ ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہے، یہاں لوگوں کو باہر جانے کی پڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کے مسئلے ہیں، اے اللہ اس پاکستان کو ایسا رزق کی اماجگاہ بنایا، اللہ کوئی باہر جانے پہ مجبور نہ ہو۔ بہت سے لوگ مجبوری میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ شوق سے جاتے ہیں، کیونکہ قانون ہی کوئی نہیں۔ اس ملک کا کون سا قانون؟ اندھا قانون ہے۔ خون زیادہ سستا ہے پانی سے، پانی کی بوتل پھر بھی آپ کو پیسوں میں بکتی نظر آئے گی، لیکن خون بہایا جاتا ہے 20-20 روپے، خون بہایا جاتا ہے بغیر دیکھے۔ جو وہ بم دھماکہ کرنے والا، مارنے والا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، جو مرا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے۔ اے اللہ اس ملک کو یا اللہ ملازمتوں کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ باہر سے لوگ یہاں ملازمت کرنے ہیں، اے اللہ ہمارے جو باہر بھائی گئے ہیں ان کا یہاں اچھا سبب بنا دے۔ انتظار کیا، میت کو رکھ لیا کہ بیٹا آنے والا ہے، جیسے باہر سے آنا ہو تو انتظار کر لیں۔ جنازے کا وقت آیا، بیٹا آیا ایئرپورٹ سے سیدھا جنازہ گاہ، وہاں آ کے پھر وہ کھڑا ہو گیا سائڈ پہ، انہوں نے کہا جی آؤ جنازہ پڑھو۔ اس نے کہا کبھی میرے باپ نے مجھے بتایا نہیں جنازہ کیا ہوتا ہے۔ دعا سیکھے، دعائیں سیکھے، ہر بندہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 دعائیں ہیں، پوری زندگی میں کیا 7-8 دعائیں بھی نہیں یاد کر سکتے؟ قاری صاحب جو یہاں کے ہیں ان سے میں گزارش کروں، انتظامیہ سے کہوں، خدا را مجلس قائم کیا کریں، کوئی ٹائم بنا لیں ہفتے میں ایک، جس میں صرف آپ جنازے کی دعائیں سکھا دیں، صرف جنازے کی دعائیں سکھا دیں۔ جب قبر میں جائیں کم از کم پڑھنے والے ہمارے اپنے ہوں، دعا پڑھنے والے اپنے ہوں، خلوص سے جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر جنازے کے بعد دفن کر کے یاسین پڑھو جی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو جی، اذان دے دو، وہاں نماز ہونی ہے جو آپ اذان کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی دین کا حصہ نہیں چھوڑا جہاں ملاوٹ نہیں، کسی اذان کا کوئی ثبوت نہیں کسی قبر میں۔ اور قبریں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، قبریں تو اللہ کو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارتیں کیا کرو، قبروں کی زیارتیں کرو گے تو یہ تمہیں موت دکھائیں گے، موت یاد دلائیں گے۔ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں جایا، وہاں پھول پتیاں پھینکنے کا کیا فائدہ؟
وہ جی میرے پیارے بھی یہاں آپ مغفرت کے لیے آئے، وہاں پھر دفن کرنے کے بعد جتنی رسمیں ساری من گڑھ، کوئی ایک وہاں قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، فلاں کرنا اپنی طرف سے۔ اللہ کے رسول کی 7 فوتگی 6 فوتگیاں ہوئی اپنے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جنازے کے بعد آپ وہاں جا کے آپ نے قرات۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کی کسی قبر پہ کسی دن جا کے آپ نے قرآن خوانی، آپ نے وہاں قرآن نہیں پڑھا۔ جہاں میرے رسول نہ پڑھے ہم کون ہوتے ہیں پڑھنے والے؟ اور جو مولوی ان باتوں کا کہتا ہے وہ مولوی دراصل پیٹ کا پجاری، دنیا دار مولوی، اپنے پیسوں کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ پھر دفن کرنے کے بعد قبر کو جی پکا کر لیں، قبر کو پکا کریں۔ کسی حدیث میں کسی قبر کے پکے کی روایت نہیں، یہاں تو لوگوں نے اس سے بھی کام بڑھا لیا، قبر کو پکا کر کے اوپر کمرے ڈال لیے جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اور اس کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ دنیا سے آدمی جب جاتا ہے تو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے، پچھلوں سے تعلق ختم ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ آپ اپنی ضرورتیں وہاں نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ اگر نیک تھے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کو جنت دے گا، لیکن ان کی نیکی کا آپ کو کیا فائدہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، اور سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر سن بھی لیا اس سے زیادہ بے بس کون ہوگا جو آگے سے جواب نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، انہیں تنگ مت کریں، ہاں ان کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، یا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے دے، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا۔ اور بجائے اس کے ہم اپنے لیے مانگیں کہ ہم پہ کرم کر دے، اس کے واسطے سے، اس مقصد کے لیے تو جایا ہی نہیں جاتا قبرستان۔ اور پھر اس سے بڑی بات، وہاں دفن کر کے آ گئے، پھر 10 قدم پہ دعا مانگ لی، 70 قدم پہ مانگ لی، یہ کہاں آیا؟ یہ رسمیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی، ان میں سے کوئی بھی محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ پھر اس کے بعد قبر پہ دعا ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جو سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے میرے لیے، ہم بھی جاتے ہیں افسوس کرنے کہ جی دعا کر لو۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بھی اس پہ کچھ نہ کچھ، وہ جی دعا کر لو، سگریٹ پی رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، دعا کر لو، اس سائڈ پہ رکھ کے دعا۔ یہ کون سی دعا؟ دعا کو اتنا عرضہ نہ سمجھیں، اتنا اس کو دنیا میں رسوا نہ کریں کہ جی دعا کر لیں۔ جو اور میں بتاتا ہوں کہ 70 کس لیے بچھایا جاتا ہے، یہ جو ہم 70 بچھاتے ہیں 3 دن سوگ کرتے ہیں، تو دراصل افسوس کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے نہیں آتے، افسوس کے لیے آیا جاتا ہے۔ اور میں کئی جگہ جاتا ہوں، باقی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں ہوتا، ہم نہیں اٹھاتے تو لوگ اشارے کرتے ہیں یہ جی منکر آ گئے، یہ جی گستاخ آ گئے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ جو رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرتے، رسول اللہ کو اپنا حرف آخر سمجھتے، قرآن کریم کو اپنا رہنما قرار دیتے، انہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود کہتے ہیں، من گھڑت رسمیں کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہم سیدھے راستے پہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے۔ اللہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا جس کے ساتھ یہ ہوگا، جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوں گے وہ کامیاب ہے۔ یہ جو من گھڑت چیزیں ہیں ان کا رسول بھی انکار ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی سے بیان کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔